بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان صاحب اس وقت جس کیفیت میں مبتلا ہیں، ان کی اس کیفیت کا اندازہ شاید ہی کوئی لگا سکے۔ بہت ہی دردناک، المناک اور شرمناک کیفیت ہے۔ اور جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے اقتدار سے الگ کیا جائے گا تو میں خطرے ناک ہو جاؤں گا، تو وہ خطرے ناک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا خطرہ اور جو کچھ بھی ہے اور جو خطرناک ہونے والا ہے یہ انہی کے لیے خطرے ناک ہوگا۔ بہرحال مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو موقف اپنایا کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی اور یہ اقتدار ان سے چھن گیا، تو یہ تو بالکل عجیب و غریب سا موقف ہے۔ یعنی ان سے اقتدار ان کا حق تھا، چھن گیا۔ جمہوریت میں اقتدار تو جمہوری اکثریت کے پاس ہوتا ہے، یعنی جو عددی اکثریت ثابت کر دے کہ اتنے اراکین اس کے حامی ہیں، وہ اس کے پاس اقتدار ہوگا۔ اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اسمبلی کے اندر عددی اکثریت کی کھو دینے پر ان کو اقتدار سے محروم کیا گیا، اور وہ محروم ہوئے، اور یہ کام خود اراکین پارلیمنٹ نے کیا، اپنی عددی اکثریت ثابت کی دوسرے گروپ نے، اور وہ ان کو اقتدار سے الگ کیا گیا۔ لیکن اقتدار سے الگ ہونے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو ان کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یعنی انہوں نے پہلے جو کچھ ان کی کامیابی ہوئی، جس طرح ان کی حکومت بنی اور جس طرح جن لوگوں نے بنوائی، ان کے بارے میں انہوں نے خود ہی پول کھول دیا کہ ان کی حکومت کن لوگوں نے بنوائی تھی، کس طریقے سے بنوائی تھی، اور یہ کس طریقے سے یہ جو کچھ ہو گیا وہ سب کچھ اب وہ لوگ ان کے پیچھے سے ہٹ گئے۔ تو جب ان کے پیچھے سے ہٹ گئے تو پھر وہ اراکین پارلیمنٹ نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیا۔ آپ یہ سوچیں کہ کتنا عجیب و غریب سا اتحاد تھا۔ یعنی ایم کیو ایم کے بارے میں جو خان صاحب اپنی رائے دیتے تھے اور پریس کانفرنس کرتے تھے، اس ایم کیو ایم کے خلاف یہ کراچی میں الیکشن لڑے، اور پی ٹی آئی کو لوگوں نے 14 سیٹیں دیں ایم کیو ایم کے مقابلے میں۔ ایم کیو ایم سے مقابلے کے لیے پی ٹی آئی کو کراچی میں لوگوں نے 14 سیٹیں دیں، اور جب حکومت کا وقت آیا تو اسی ایم کیو ایم کے ساتھ اتحادی بن کر یہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ اور جب اسی ایم کیو ایم نے اپنی 7 سیٹوں کی حمایت چھین لی تو ان کی حکومت دھڑام سے گر گئی۔ تو اس بات کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا انہوں نے کہ ان کی حکومت بیساکھیوں پہ کھڑی ہے، وہ بیساکھیاں جو ایم کیو ایم کی اور دیگر چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی بل پر تھی۔ یہ بالکل اب یہ میر جعفر اور میر صادق کہہ رہے ہیں لوگوں کو، میر جعفر اور میر صادق یعنی ان کا کام یہ تھوڑی ہے کہ آپ کی حکومت کو برقرار رکھیں، آپ کی لوگوں کو کہیں کہ آپ جو ان کو ووٹ دو، ان کی حکومت کو برقرار رکھو۔ اگر وہ ایسا کرتے تھے تو آئین کے خلاف کرتے تھے، آئین کی روح کے خلاف کرتے تھے۔ اب اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو یہ چیز، میر جعفر اور میر صادق کی جو صلاحیتیں اور خوبیاں بیان کی ہیں لارڈ کلائیو نے اپنے مضمون میں، اپنے بیان میں، تو وہ یہ تھی کہ میر جعفر جو ہے وہ بنگال پر حکمرانی کے لائق نہیں تھا، اس کے اندر کوئی سیاسی بصیرت نہیں تھی۔ یہ دونوں خوبیاں عمران خان میں پائی جاتی ہیں، نہ وہ پاکستان پر حکومت کرنے کے لائق تھے، نہ ان کے اندر کوئی سیاسی بصیرت ہے۔ اور جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں، میں یہ آپ کو ماضی کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سیاسی طور پر پارلیمنٹ کے ذریعے اقتدار کی تبدیلی ہوئی ہے، ورنہ ماضی میں
ہمیشہ اقتدار کی تبدیلی پارلیمنٹ سے باہر کے اداروں کے کردار پر منحصر رہی ہے۔ اصل میں اس وقت بہت سارے لوگ یہ کہیں گے ہم پیپلز پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں، نون لیگ کی حمایت کر رہے ہیں، JUI کی حمایت کر رہے ہیں۔ نہیں، بات یہ کہ میں ان تمام قومی سیاسی جماعتوں کی حمایت کر رہا ہوں جو اس ملک کی عوام کی اکثریت کی حمایت رکھتی ہیں، اور یہی طریقہ ہے، کیونکہ آپ میں سے کوئی ایک جماعت عوام کی بھرپور اکثریت کی حمایت نہیں رکھتی۔ تو یہ تمام جماعتیں جو 70% ووٹ لیے ہوئے ہیں، کل ٹوٹل پول ووٹوں کا 70% ووٹ لیے ہوئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں 30% ووٹ جو ہے وہ PTI نے لیا ہے، تو 70% کا تو حق ہے نا کہ وہ اس پر حکمرانی کریں۔ تو یہ معاملات ہیں۔ اب میں ذرا تھوڑا سا مختصر سا جو ہے وہ تجزیہ اور تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں، تاکہ آپ کو سب معلوم بھی ہے، لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اب چلتا ہوں وہ کوئی ایوب خان کے زمانے سے نہیں کہ جب ایوب خان کا مارشاء اللہ آیا تو انہوں نے 56 کے آئین کو اٹھا کے پھینک دیا، اور گورنر جنرل غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین جیسے جمہوری شخص کو اٹھا کے پھینک دیا۔ یہ ساری چیزیں تو نہیں ان کا ذکر کر رہا کہ پہلا مارشاء اللہ آیا تو اس نے پہلے آئین کو پھاڑ کے پھینک دیا، دوسرا مارشاء اللہ آیا تو ایوب خان کے بنائے ہوئے 58 کے آئین کو اس نے پھاڑ کے پھینک دیا۔ تو اس کے بعد تیسرا مارشاء اللہ جنرل ضیاء الحق کا آیا تو اس نے آئین کو معطل کر دیا، آئین کو ختم نہیں کیا، آئین کو معطل کر دیا۔ تو یعنی آئین کے اوپر ہی زد پڑتی رہی، ساری تبدیلیاں جتنی بھی تھیں یہ آئین کے ساتھ آتی رہیں۔ یحییٰ خان نے بھی جو ہے وہ یعنی 58 کے آئین کو لات مار کے پھینک دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان الگ ہوا، اور اس کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ جو کردار تھا ان اداروں کا، اور اس معاملے میں یہ جو ماضی تھا، یعنی جو ماضی تھا ایوب خان کے ماشاء اللہ کا، جو ماضی ہے یحییٰ خان کے ماشاء اللہ کا کہ مشرقی پاکستان اس کے نتیجے میں علیحدہ ہوا، اور جو ماضی ہے ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کا، اور جو ماضی ہے پرویز مشرف کے ماشاء اللہ کا، وہ کردار لوگوں کے سامنے ہے، اور اس کردار سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں۔ تو اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ فوج کا کوئی سیاسی کردار نہ ہو۔ اب جب فوج غیر سیاسی ہوئی، اپولیٹیکل ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپولیٹیکل ہو جاتے ہیں، پولیٹکس سے الگ ہوتے ہو رہے ہیں، اور صاف صاف اس کا اظہار کیا گیا۔ تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ شیخ رشید احمد کو ہو رہی ہے، اور عمران خان کو ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے یہ؟ اور چند صحافیوں کو، یعنی ان لوگوں کو جن کے بارے میں غالب نے کہا تھا ہر بلحوث نے حسن پرستی شعار کی، اب آبروئے شیوہ اہل نظر گئی، بس صحافت کے نام پر کھڑے ہو گئے، نہ صحافت کی الف معلوم ہے نہ بے معلوم ہے وہ، اور ماشاء اللہ اور اس کی چیزوں کی حمایت کہ ہمارے لیے فوج ہمارے لیے رہے، مقصد یہ ان کے غلام بن کے رہے۔ اچھا، پھر اس کے نتیجے میں وہ جو ریٹائرڈ فوجی حضرات ہیں، جو لوگ وہ اور ہیں، اور جو ایک خاص طبقہ ان کا ہے، وہ اچھل کود مچا رہا ہے کہ بھئی یہ کیا ہوا، امریکہ کی غلامی اور فلاں۔ بھئی امریکہ کی غلامی تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے وہ امریکہ کی غلامی سے نجات کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یعنی خود وہاں پر باقاعدہ ملازمت کر رہے ہیں، ان کی شہریت اختیار کرنے کی خواہش کرتے ہیں، گرین کارڈ لیتے ہیں۔ بہرحال چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اس بات کو چھوڑتے ہیں۔ تو پاکستان میں 73 کے آئین کے منظور ہونے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو جنرل ضیاء الحق کے مارشاء اللہ نے ختم کیا۔ جنیجو کی حکومت کو جو خود بنائی، خود ایک مصنوعی حکومت بنایا، لیکن اس کے اندر سے سیاسی جماعت ابھر آئی محمد خان جنیجو کی، اور انہوں نے ماشاء اللہ کو ہٹانے کی کوشش کی، تو ماشاء اللہ ہٹایا بھی گیا، لیکن ضیاء الحق نے اس اسمبلی کو ہی چلتا کیا، اور یعنی نہ صرف وزیر اعظم بلکہ پوری کی پوری اسمبلی فارغ کر دی، اور انہوں نے یہ اختیار آئین کے آرٹیکل 58 میں 2B کی شق جو ہے وہ ڈال کر کیا تھا۔ ان کے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے غلام اسحاق خان نے، صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی حکومتوں کو 2 بار فارغ کیا۔ اچھا، اس کے بعد فاروق لغاری نے بھی اسی اختیار کو، جو پیپلز پارٹی کے بنائے ہوئے صدر تھے، انہوں نے استعمال کیا اور بے نظیر بھٹو کی حکومت کو فارغ کر دیا۔
اس کے بعد میاں نواز شریف نے 58(2)B کو شاید ختم کیا یا اس کو بالکل ختم کر دیا، اور لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پرویز مشرف کی حکومت آئی، انہوں نے جو ہے وہ حکومت نے نواز شریف کی حکومت کو ختم کر ڈالا۔ پھر جنرل پرویز مشرف نے اپنے ہی مقرر کردہ وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جماری کو امریکی مفادات کے خلاف اور امریکی احکامات کی نافرمانی پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے پر مجبور کیا۔ یعنی انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو امریکہ کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور امپورٹڈ وزیر اعظم شوکت عزیز کو مقرر کیا، یعنی وہ جس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، جس نے سب سے پہلے پرویز مشرف کے خلاف مواخذے کی تحریک چلائی، اور پرویز مشرف چونکہ فوج کی کمان جنرل کیانی کی سپرد کر چکے تھے، اس لیے اب ان کو فوج کی طرف سے کوئی حمایت نہیں ملی، اس لیے وہ چھوڑ کے چلے گئے اقتدار۔ انہوں نے فوری طور پر صدارت سے استعفیٰ دیا اور زرداری صاحب رہے، لیکن جنرل کیانی نے سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا عہد کیا ہوا تھا، اور کسی وجہ سے ان کو ایکسٹینشن دی گئی، تو ان کی پیپلز پارٹی کی حکومت چلتی رہی۔ لیکن وہ عناصر جن کو پرویز مشرف کے دور میں سیاست اور اختیارات کی چاٹ لگ چکی تھی، انہوں نے جوڈیشل ایکٹیویزم سے کام لیا، اور پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو عدالت میں کھڑے کھڑے جو ہے وہ نااہل قرار دے دیا، اور ان کی جگہ پھر راجہ پرویز اشرف نے لی۔ صدر زرداری کی جگہ ممنون حسین آئے، نواز شریف کی حکومت آئی دوبارہ تو، لیکن وزیر اعظم نواز شریف بھی جو ہے جوڈیشل ایکٹیویزم کے شکار ہوئے، اور انہیں جو ہے وہ پاناما کیس پر مقدمہ چلا اور کسی اور معاملے میں ان کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ یوسف رضا گیلانی ہو یا نواز شریف، ان لوگوں نے اقتدار سے الگ ہونے میں دیر نہیں لگائی، احتجاج کیا، لیکن کام میں رکھنا نہیں پڑنے دیا۔ اس طریقے کا رویہ نہیں اختیار کیا جس طریقے کا عمران خان کر رہے ہیں۔ ماضی میں جس طریقے سے حکومتوں اور وزراء اعظم کو رخصت کیا جاتا رہا، اس میں یہ شبہ و شک یقینی تھا کہ ان کی برطرفی میں امریکی یا بیرونی مداخلت ہے شامل ہے، کیونکہ جیسے میں نے اب کہا کہ میر ظفر اللہ جوہری کو اس لیے ہٹایا گیا کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا ڈاکٹر قدیر کو حوالے نہیں کیا، اور اس سے پہلے میاں نواز شریف کو اس لیے ہٹایا کہ انہوں نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا۔ وہ دونوں سزائیں ان دونوں کو بھی دی گئیں۔ اب لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے کہ امریکہ کی کوئی سازش تھی یا نہیں تھی، یہ سب بیکار باتیں ہیں، کیونکہ امریکہ اتنی بڑی سازش نہیں کر سکتا کہ عوامی نمائندوں کو اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ انگیج کرے۔ وہ تو ہمیشہ فوج کو انگیج کرتا تھا، ایک شخص کو انگیج کرتا تھا، اور وہ ان کا کہنا مان کر کارروائی کرتا تھا۔ تو تحریک انصاف پارلیمنٹ کے پاکستان کی وہ تمام سیاسی جماعتیں، پہلی بار ہوا ہے یہ کہ تمام سیاسی جماعتیں جو کہ پارلیمنٹ کی اکثریتی ووٹ رکھتی ہیں، تحریک انصاف کے مقابلے میں ایک طرف ہو گئی۔ یعنی اب صورتحال یہ ہے کہ کل پول شدہ ووٹ کا 30% حاصل کرنے والی جماعت پی ٹی آئی کے مقابلے میں 70% ووٹ حاصل کرنے والی جماعتیں متحد ہو گئیں، اور آئینی طریقے سے ایک سیاسی جماعت کو اقتدار سے علیحدہ کیا گیا، جو آئین کے اندر موجود ہے، اس میں کسی سازش کا کوئی شائبہ نہیں۔ اس عمل کو مکمل کرنے میں عدلیہ اور فوج نے آئین کے مطابق اپنے اپنے متعین کردار پر عمل کیا، آئین میں جو ان کا کردار ہے اس پر عمل کیا۔ عمران خان جو ہیں وہ نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کی طرح نااہل نہیں قرار دیے گئے۔ دیکھیں یہ بہت فاؤل تھا کہ ان کو کھیل سے نکال دیا گیا، یعنی ان کو سیاست میں یہ نہیں ہوتا کہ ان کو کھیل سے آپ نکال دیں، یہ تو فاؤل پلے تھا ان دونوں کے ساتھ۔ ابھی تک نواز شریف صاحب کو جو نااہل قرار رکھا گیا ہے تو اسی لیے کہ وہ فاؤل پلے ہوا ہے یہ اب تک۔ تو یہ فاؤل پلے عمران خان کے ساتھ نہیں ہوا، عمران خان ابھی تک اہل ہیں، لیکن اگر وہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو نااہل کروانے کی بھرپور کوششوں میں ہیں۔ اور عمران خان نظر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت ملک میں افراتفری، آئینی بحران اور خانہ جنگی چاہتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ ایمرجنسی کا نفاذ ہوگا، اور جب ایمرجنسی کا نفاذ ہوگا تو اس قومی اسمبلی کی مدت میں 1 سال کا اضافہ ہوگا،
اور اسی طرح صوبائی اسمبلیوں کی مدت میں بھی اضافہ ہوگا، یا ممکن ہے کہ وہ وہاں جہاں پر وہ چاہتے ہیں انتخابات کرا دیں اور وہاں کی صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ ان تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل ہو جائیں۔ تو لیکن اس سے پہلے مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے صدر عارف علوی کے خلاف مواخذے کی تحریک لائے گی، کیونکہ عارف علوی جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اور رکاوٹ بن رہے ہیں نئے گورنروں کی تقرر میں اور بہت سارے دیگر کاموں میں۔ ابھی اٹارنی جنرل کی تقرری میں رکاوٹ بنے تھے، پھر ان کو پتہ نہیں کیا وہ جو ہے وہ احکامات جو ہے دیے گئے، تو پھر انہوں نے اٹارنی جنرل عدالت کی طرف سے جو ہے وہ ان کو اشارہ ہوا کہ بھئی یہ اٹارنی جنرل کی تقرری میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں، تو انہوں نے پھر وہ کیا۔ لیکن اگر عارف علوی اپنا نام تاریخ میں لکھنا چاہتے ہیں تو وہ تمام وزیر اعظم کے تمام احکامات پر مشوروں پر عمل کریں، ورنہ یہ تو ان کے خلاف مواخذے کی تحریک آئے گی، جو بہت زیادہ بری بات ہے۔ اور یہ بھی ہوگا کہ کوئی صدر مواخذے کی تحریک کے نتیجے میں برطرف کیا گیا ہے، کیونکہ اب تک صدور نے اپنی مدت مکمل کی ہے، وزرائے اعظم نے نہیں کی ہے۔ عمران خان اور ان کے موقف کی حامی سیاسی جماعتوں کو صبر سے کام لینا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت عملاً ایک قومی حکومت ہے جو مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، متحدہ قومی موومنٹ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں پر مشتمل ہے۔ جماعت اسلامی اگرچہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں ایک نشست رکھتی ہے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ وہ بھی ایک سیاسی قوت ہے، اور اس سیاسی قوت کو ان قومی سیاست سے الگ نہیں ہونا چاہیے اور اسے قومی حکومت کا حصہ بننا چاہیے۔ ہاں، جو ماضی میں ان سے غلطی ہوئی ہے کہ جب بھی وہ کسی سیاسی انتخابی اتحاد کا حصہ بنے ہیں تو اپنی شناخت انہوں نے کھو دی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جماعت اسلامی کے جو کارکن تھے وہ دوسری پارٹیوں میں چلے گئے۔ اچھا، جماعت اسلامی کو یہ موقع نہیں ضائع کرنا چاہیے، کیونکہ جب جماعت اسلامی نے پہلے جب کیا ماضی میں اپنی شناخت کھو کر، تو یہ مسلم لیگ نون میں اس کے لوگ چلے گئے، پی ٹی آئی میں چلے گئے، اور اس سے جماعت اسلامی کو سیاسی نقصان پہنچا ہے۔ جبکہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ بھی سیاسی اتحادوں کا حصہ رہی ہے، الیکشن بھی اس نے لڑے ہیں، اور لیکن اپنی شناخت نہیں کھوئی، حالانکہ انتخابی نشان بھی وہی ہے، لیکن کیا انہوں نے طریقہ اختیار کیا کہ اپنی شناخت انہوں نے نہیں کھوئی تھی۔ تو اس وقت جماعت اسلامی کسی قومی سیاسی عمل میں نہیں شامل ہے، اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ قومی حکومت کی طرف جانا ہے یا عمرانی آمریت کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ خاموش بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمران خان کی آمرانہ رویے اور آمرانہ مزاج کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ انہیں اس پر فیصلہ کرنا ہوگا، اور یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ کراچی میں ان کا اپنا کردار ہے، لاہور میں اپنا کردار ہے، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، ہر جگہ ان کا اپنا ایک کردار ہے، بلوچستان میں بھی حال ہی میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ موقع اچھا ہے کہ وہ قومی سیاست میں، قومی دھارے میں واپس آ جائیں، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ نہ بنائیں، اور قومی دھارے کے ساتھ اپنی علیحدہ شناخت کے ساتھ سامنے آئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔